بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مبتال من قمح أو سباع أو صاع من طعام. عمر بن شعیب رحمۃ اللہ سے اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے مکہ کے گلی کوچوں میں یہ منادی کرائی، سن لو صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، اور اس کی مقدار گیہوں یا اس کی مانند چیزوں مثلا خشک انگور وغیرہ میں سے 2 مد اور گیہوں کے علاوہ دوسرے گلوں میں سے 1 سا. وعنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. ابن عباس سے راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی بیہودہ باتوں اور لفظ کلام سے پاک کرنے کے لیے نیز مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر لازم قرار دیا. ان 2 احادیث کے اندر صدقہ فطر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. صدقہ فطر ہر آزاد، غلام، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر فرض ہے بشرطے کہ صاحب استطاعت ہو. اور یہ فرض کب ہوتا ہے؟ یہ عید والے دن صبح طلوع فجر سے پہلے فرض ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی عید والے دن سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. اگر کوئی بچہ عید والے دن صبح پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. ایک بات. دوسری بات کہ صدقہ فطر یہ واجب کیوں ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے حدیث میں بتا دیا. اس لیے کہ آدمی سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. رمضان المبارک میں بہت سارے گناہ کرتا ہے، روزہ کی حالت میں لغو باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، غیبتیں چغلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ فطر دیا کرو، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری حکمت یہ بتائی، وہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دی، تاکہ مساکین غرباء بھی ہمارے ساتھ عید میں شامل ہو سکیں. یہ 2 وجہ صدقہ فطر کے وجوب کی. صدقہ فطر اب کس شخص پر واجب ہے؟ صدقہ فطر صاحب استطاعت، جس کے پاس آج کل کے اعتبار سے 50,000 یا اس سے زائد 50,000 یا اس سے زائد کا سامان موجود ہو، یا مال موجود ہو، یا سونا یا چاندی یا زیور، کوئی بھی چیز اس کے پاس موجود ہو. ضرورت سے زیادہ کوئی گھر کا سامان ہے وہ اس کے پاس ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے، کسی کو 1 موٹر سائیکل کافی ہے، ضرورت کی ہے، اس نے جو ہے 2 موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک اب فالتو ہے، اس کے کام نہیں آتی، ضرورت سے زائد ہے. اب جو موٹر سائیکل ضرورت سے زائد ہے اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. ہاں اگر 1 موٹر سائیکل ہے ضرورت کی ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. تو ضرورت سے زائد جو بھی سامان ہوگا اگر ان سب کو ملا کر اتنی قیمت بن جاتی ہے کہ 50,000 بنے یا اس سے زائد بنے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا. دوسری بات، نابالغ بچے ہیں جو، ان کی طرف سے باپ ادا کریں، ان کی طرف سے والد کے ذمے ہے کہ وہ ادا کریں صدقہ فطر اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے. اگر بالغ اولاد ہے تو ہر ایک کوئی اپنا ادا کرے. بالغ اولاد ہے، ہر کوئی اپنا سمجھدار ہے، دے سکتا ہے. اس لیے باپ کے اوپر واجب نہیں، ہر بالغ کے اوپر اپنے طور پر فرض ہے کہ بالغ اپنے اپنے بیٹے جتنے بھی ہیں صدقہ فطر ادا کریں. عورت ہے، عورت کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، وہ عورت کو ہی دینا پڑے گا. اگر کوئی اس کی طرف سے شوہر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ شوہر کے پاس مال ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے شوہر بھی ادا کر دے گا تو جائز ہے. اب صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی. 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر گندم آج کل کی قیمت کے اعتبار سے 80 روپے بنے گے. احتیاطاً 100 روپے ادا کریں. احتیاطاً 100 روپے آج کل کی قیمت کے اعتبار سے گندم کے بنیں گے. اگر اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا ہو، صاحب استطاعت ہو، تو
تو وہ جو ہے دوسرے نمبر پر جو کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے گا. جو کے اعتبار سے جو ہے یہ 350 روپے کلو، 350 روپے 3.5 کلو، 3.5 کلو اس کے اعتبار سے آج کل کی قیمت بنے گی 200 روپے. ہاں جو کوئی جو کے اعتبار سے صدقہ فطر دے تو وہ ایک آدمی کا 200 روپے بنتا ہے. اگر کوئی اس سے بھی زیادہ امیر ہے، مالدار ہے، اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، تو وہ جو ہے کھجور کے اعتبار سے دے گا. کھجور کی آج کل کی قیمت بنے گی 850 روپے. ایک آدمی کا صدقہ فطر 850 روپے بنے گا. اگر کوئی اس سے بھی زیادہ مالدار ہے، اللہ نے بہت مال دیا ہے، اس کا بنے گا کشمش کے اعتبار سے، وہ آج کل کی قیمت کے اعتبار سے بنے گا 1000 روپے. گندم کا بنے گا 80 روپے، احتیاطاً 100 روپے. جو کا بنے گا 200 روپے اور کشمش کا بنے گا 1000 روپے اور کھجور کا بنے گا 850 روپے. یہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے تو یہ ادا کرنا ضروری ہے. اب اس کو صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دے دینا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ ابھی دے دیں، اس لیے میں نے آج ہی مسئلہ بتا دیا، ابھی دے دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی غریب نے کپڑے خریدنے ہوں گے تو ابھی عید سے پہلے خرید لے گا. اگر ہم عید والے دن دیں گے تو وہ بیچارہ کپڑے کیسے خرید سکے گا، جوتی کیسے خریدے گا؟ اس لیے ابھی رمضان شریف میں یہ آدمی ادا کر دے. دینا ہے بعد میں بھی دینا، پہلے بھی دینا. بہتر یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے. کسی نے کوئی بھی چیز خریدنی ہوگی وہ ابھی خرید لے گا. کسی کے پاس گھر کا راشن نہیں ہوگا، افطاری سحری کا سامان نہیں ہوگا، وہ ابھی آپ کے پیسوں سے روزہ افطاری سحری کرے گا، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. باقی ایک مسئلہ کہ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، بہن بھائیوں کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کا بھائی غریب ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، یا اسی طرح کوئی بہن ہے غریب ہے، شادی کرتے ہیں کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ وہ کماتے نہیں ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہے، بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا. باپ بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. باقی ہر کسی کو دے سکتے ہو. ہاں، سید کو بھی نہیں دے سکتے، سید کو بھی نہیں دے سکتے. سید کو صدقہ لگتا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری آل پر صدقہ جو ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے. سید کوئی ہو، شاہ کوئی ہو، اس کو صدقہ نہیں دے سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.